والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 فروری بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 62 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ یہ جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جہادی اصول بیان فرمائے اور میدان جہاد میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے وہ بھی بیان کیا، اور آگے فرمایا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا تو فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ، تو پھینک دیں ان کی طرف ان کا معاہدہ، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دیں، عَلَى سَوَاءٍ، واضح طور پر، چھپانے کی ضرورت ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، جو بھی خیانت کرے خواہ اسلام میں آ کر یا باہر، اللہ ان سے محبت ہے۔ اب آج کی نشست کی جو پہلی آیت ہے نا، آیت نمبر 59، اس میں غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کافر مارے گئے، کچھ قتل ہو گئے اور باقی 70 قتل ہوئے، 70 مارے گئے اور 70 قتل کیے گئے اور 70 گرفتار ہوئے اور باقی ان بھاگنے والوں کے لیے اللہ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ہرگز خیال نہ کرے کافر کہ سبقوا، کہ وہ بچ کر نکل گئے، انہم لا یعجزون، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے۔ اگر مکہ سے بدر میں آ کر پٹائی ہوئی ہے تو مکہ میں بھی ہو جائے گی، اور پھر ہو گئی کہ اللہ نے مکہ کو فتح فرما دیا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو بہرحال کوئی بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتا، اللہ تو عاجزی سے پاک ہے۔ اب جب جنگ بدر ہو گئی تو اللہ مسلمانوں کو فرما رہا ہے کہ وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، یا وَعِدُّ لَهُمْ، تیاری رکھو، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تم میں استطاعت ہے، من قوت، قوت اور طاقت، یعنی جتنی تم سے ہو سکتی ہے نا، اپنی قوت اور طاقت کو تیار رکھو، آئندہ کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی قوت اور طاقت تیار رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، زیادہ کمزور بننے کی ضرورت ہے۔ بعض بندے اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جانور ہے یا انسان ہے، بھی جانور بھی اتنا ڈرتے جتنے بعض انسان بزدل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اب تیاری کیسے کرنی ہے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، بولو گھوڑے باندھ کے رکھو، بولو گھوڑے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ جنگیں کس پر ہوتی تھی، اب بھی بعض لڑائیاں اور بعض علاقے ایسے ہیں جس میں صرف گھوڑے ہی جا سکتے ہیں، آپ کی گاڑیاں واڑیاں یہ موٹر سائیکل جا سکتے، تو اس لیے فرمایا گھوڑے تیار رکھو۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گھوڑوں سے بڑا پیار تھا، اور آپ اچھے سے اچھا گھوڑا رکھتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز میں نے حضور کو دیکھا کہ گھوڑے کی پیشانی پر اپنی انگلی مبارک پھیر رہے ہیں اور زبان مبارک سے فرما رہے ہیں الخیل معقود بنواسیہا الخیر الی یوم القیامت الاجر والغنیمہ۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں، گھوڑوں کے ماتھوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک خیر و برکت رکھ دی ہے، اجر بھی رکھا ہے اور بولو غنیمت بھی۔ آج کے نو دولتی ہے جن کو نئی نئی دولت ملی ہے، وہ کتے تو رکھتے ہیں پر گھوڑے کتا شوق سے رکھیں گے، اس کو پھر سنگلی ڈال کے نا کتے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا بھی کتا اس کو لے جا رہا ہے یا یہ کتے کو لے جا رہا ہے، اس کا مجھے کم از کم پتہ چلتا۔ بعض کو زیادہ پیار آتا ہے، وہ کتے کے ساتھ تصویریں بھی
اور ہمارے ریاست مدینہ کے امیر المومنین کا بھی کتا ہے، اس کا نام شیرو ہے، اور وہ حضرت کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتا ہے، وزیر اعظم کے ساتھ والے صوفے پہ، اور وزیر اعظم جب چھٹی کر کے گھر جاتے ہیں تو سیر ویر بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتے ہیں، کیونکہ مٹا ہوا عاجز قسم کا وزیر اعظم ہے، کتوں سے اس کو بہت پیار ہے۔ تو خیر فرمایا گھوڑے بندھے ہوئے تیار رکھو، کیوں؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ خوف زدہ کر سکو تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے، بولو بھائی، اللہ کے دشمن کو اور اپنے، ہاں خوف زدہ رکھو۔ دشمنوں نال محبت دیاں پینگا چڑھ سکدیاں، اسی ماشاءاللہ لاکھوں بندے مروا شروا کے پارٹیشن کر کے اب انڈیا سے کہتے ہیں کہ آؤ ساتھ مل جاؤ، فلموں میں، ڈراموں میں وغیرہ وغیرہ۔ وآخرین من دونہم، اور فرمایا کہ دشمنوں کو بھی خوف زدہ رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں، بولو جو ان کھلے دشمنوں کے چھپے بھی تو ہوتے ہیں نا، پیچھے انگلیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں، جب یہ ڈریں گے تو وہ بھی، لا تعلمونہم، اللہ کے سوا جن کو تم جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، ظاہروں کو تو تم بھی جانتے ہو، پر جو چھپے ہوئے تمہارے اور اللہ کے دشمن ہیں، بولو اللہ ان کو جانتا ہے۔ سارے بولا کرو نا یار، وما تنفقون من شیء فی سبیل اللہ، کہو سبحان اللہ، تم جو بھی خرچ کرو گے راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں، اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، فی سبیل اللہ۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ جو جنگی تیاری ہے، بولو سارے، یہ پیسوں کے علاوہ، بولو تو صحیح نا، یہ پیسے تو لگیں گے، ویسے تو کوئی بھی تیاری پیسوں کے بغیر ہو سکتی، اور بعض لوگوں کو پیسوں سے پیار ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب میرا یہ دل تھا کہ معراج کی رات تکڑی محفل ہو جائے، پر ڈر لگتا ہے، آپ سے اپیل کریں گے، آپ کہیں گے بھی درس قرآن کے نام پہ بلاتا ہے، پیسے مانگتا ہے، تو مانگنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کہ کوئی ایسا کام ہو جو میں کر ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ کر دو، یہ کام فلاں فلاں۔ تو شب معراج ہم محفل کریں گے، کہو انشاءاللہ، بس آپ ذہنی طور پہ تو تیار رہیں گے نا انشاءاللہ۔ جمعے والے دن تھوڑا سا فنڈ شنڈ بھی کر لیں گے تاکہ لنگر شنگر بھی، کیونکہ آپ کو بتایا تھا نا، بعض لوگ صرف بولتے نہیں ہو، لنگر رہو تو کہتے ہیں کیڑی محفل ہے، کھوایا پیاتا ہے کچھ نہیں، چلو بھئی ہم کھلائیں پلائیں گے۔ تو فرمایا وما تنفقون من شیء فی سبیل اللہ، تم جو بھی جہاد کی تیاری میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اس جہان میں بھی اور ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں گے تو ایمان سے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ کا رسول نظر آئے گا، ہمیں اللہ کا دین نظر آئے گا، غور نہیں کرتے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے سے، تو یہ عقل میں فٹ ہے، بولو نا یار، یہ عام بندے کی عقل میں فٹ ہے کہ یار ادھر مسجد میں دیں، بیمار کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ ڈاکٹر کو دیں بھائی، پھر ہوگا، جب تک یہ ڈھوئی ٹیکہ نہ لگے ان آرام، یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکے میں شفا ہے، یہ گولی اور کیپسول میں شفا سمجھتا ہے، اور اصل بات تو یہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ سارے کا سارا قرآن میں نے شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، پر ادھر دل جاتا۔ اور حقیقت بات ہے کہ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو نا، تو وہ خرچ تمہارا جب کوئی مصیبت آنے لگتی ہے تو تمہارے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، بولو کیا بن کے؟ یہ جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں نا، اس کی فضیلت حضور نے اس لیے بیان کی ہے کہ تاکہ اس میں بھی اللہ کی رضا کا ارادہ آ جائے، وگرنہ یہ تو ہم نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ تو کافر بھی کر رہے ہیں، اپنی اولادوں پر تو کافر بھی خرچ ہے، تو پھر ایک مسلمان کا فرق کیا ہے؟ مسلمان کا فرق جناب یہ ہے وہ وہاں بھی خرچ کرتا ہے جہاں اس کی کوئی ذاتی مقصد ہے، تو پھر یہ خرچ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔
یوفی الیکم، پورا پورا بدلہ دوں گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم ہے کہ تم خرچ کرو میں نہ دوں۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے، ستے پہ ہو سارے ہی، وانتم ہن بولے نے عارف صاحب، اگے نہیں بول دے، وانتم لا تظلمون، کہ تم پر کوئی ظلم ہے۔ اب ظلم کیا ہے کہ میں کھلاؤں آپ نہ کھلائیں، میں آؤں اور آپ مجھے حال پوچھیں اور میں حال آپ تو میری فوتگی پر فاتحہ پڑھیں اور میں نہ پڑھوں، میرے بچوں کی آپ عزت کریں، میں آپ کے بچوں کو ذلت کی نگاہ سے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ظلم نہیں کروں گا، تم دو اور میں نہ دوں، تم دو اور میں تمہیں مصیبتوں سے نہ بچاؤں، مقدموں سے نہ بچاؤں، ڈاکٹروں کے خرچے سے نہ بچاؤں، تمہیں آفتوں سے نہ بچاؤں، تو یہ تو بڑا ظلم ہوا۔ یاد رکھو تمہارا رب ظلم سے پاک ہے، لہذا تم جو بھی دو خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ۔ اب ایک سچویشن اور آ گئی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ کفار مائل ہو جائیں صلح کی طرف، اگر وہ کفار مائل ہو جائیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگلا تو صلح اللہ سے ڈر کر ہے، اب یہ کہ نا پہلے فرمایا تیاری پوری کرو، بولو جی تیاری، ان پر روب پڑے، ترہبونا کیا ہے؟ ترہیب، ڈر جائیں، وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ اب خوف زدہ ہو کے وہ کیا کریں گے؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، وہ تم سے صلح کے لیے تیار ہوں گے، بولیے وہ صلح کے لیے۔ اب صاف ظاہر ہے نا کہ وہ اللہ کے لیے صلح کرنے، وہ تو لتروں کے ڈر سے آئے ہیں۔ فجنح لہا، تو میرے محبوب آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائے، آپ بھی صلح کے لیے، وہ ڈر کر کریں ہم بھی ڈر کر کریں، تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بولو، ان میں اور ہم میں، وہ ڈر کے آئیں جیسے بھی آئیں، تو فرمایا تم صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر وہ صلح کر کے پھر کوئی ایسا کرے وغیرہ سوچیں آتی ہے نا، بعض لوگ دھوکہ بھی دے جاتے ہیں، بولو دھوکہ بھی، مسجدوں میں لوگ جھوٹ بول کے کر جاتے ہیں، تو فرمایا وتوکل علی اللہ، آپ نے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، بولو جی بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ انہ هو السمیع العلیم، جو یہ بولیں گے رب وہ سن رہا ہے، جو یہ کریں گے رب وہ جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، تو فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، بولو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ آخر بدر میں تو ساری تیاریوں کے ساتھ ان کو شکست ہوئی ہے نا، تو وہ شکست دینے والا اللہ بھی ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں۔ هُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ، ایدک، جس نے آپ کی تائید کی ہے، آپ کی مدد کی ہے، بنصرہ، اپنی آپ کی مدد کی، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور صحابہ جیسے یاروں کے ساتھ۔ میں نے مدد کی ہے اپنی طاقت کے ساتھ، اور مدد کی ہے آپ کو آپ کے وفادار یار دے کر، تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا اس کو کوئی بولیے دھوکہ دے سکتا نہیں۔ تو یہ ہے اصل معاملات، ان سے ہمیں یہ دین سیکھنا چاہیے کہ صلح کے بعد معاملات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، بولو بڑے، اور جو لوگ اللہ کو ساتھ نہیں لیتے وہ صلح کرے تب بھی ناکام ہے، لڑائی کرے بولو تب بھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے وتوکل علی اللہ، بولیے بھروسہ کس پر؟ اللہ۔ اور جب آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کو کافی سمجھے، فإن حسبک اللہ، حسبک اللہ، کہ اللہ پھر تمہارے لیے کافی ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وأیدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ اپنی طاقت سے بھی مدد کرے گا اور تمہارے ساتھ مومن بھی کھڑے فرما دے گا۔ اب اس میں مومن کن کو کہا جا رہا ہے؟ مومنین صحابہ کو بھونکنے والے یا صحابہ؟ اونچی بولو۔ اس وقت جن مومنوں کے ذریعے سے حضور کی مدد ہوئی وہ صحابہ یا آج صحابہ پر بھونکنے والے؟ اونچی پھر بھی نہیں بول رہے، صحابہ تو نا عبادت سمجھ کے لو نا، وہ صحابہ ہیں جن کے ذریعے اللہ رسول کی مدد کر رہا ہے۔ تو یہ نعرہ تو غلط ہو گیا نا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا، یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔
اللہ کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے ایمان والے بھی کرتے ہیں، میں بھی مدد کرتا ہوں اور میرے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو صرف یہی کہنا جی اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی کر سکتا نہیں جی، نہیں، اللہ جس سے چاہے کروا دے۔ بولو اللہ جس سے چاہے بنصرہ و بالمؤمنین، اپنی طاقت سے بھی کرتا ہے اور ایمان والوں سے بھی مدد ہے۔ تو ایمان والے ایمان والوں کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ بولیے کیا ہوتے ہیں جی؟ مددگار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں سے بچنا چاہیے اللہ محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔